فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ قابل صد احترام سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے جس طرح بعض مہینوں کو دیگر دوسرے مہینوں پہ فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بھی بعض دوسرے دنوں پہ اہمیت اور برتری عطا کی ہے۔ ان اہمیت دیے گئے دنوں میں سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ آج غالباً 27 ذی القعدہ ہے اور یہ مبارک ایام کی آمد ہے، ذی الحجہ شروع ہونے کو ہے۔ تقریباً ان ایام کی اہمیت اور فضیلت اور ان میں کرنے والے کاموں سے آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن دوبارہ سے اس کی یاد دہانی ہی مقصد ہے تاکہ نئے سرے سے ہمیں یاد دہانی ہو جائے اور ہم زیادہ ذوق شوق سے ان ایام کی تیاری کر سکیں اور ان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں یہ مبارک ایام دیکھنے کی اور ان کی صحیح معنوں میں قدر کر کے اخروی اعتبار سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی اہمیت اور فضیلت کا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، کوئی چیز بھی اس کے مقام اور مرتبے کو پا نہیں سکتی، وہ ہر چیز سے زیادہ اہمیت اور برتری رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان فضیلت والے دنوں کی خود قسم اٹھائی ہے، تو اس سے بڑی اہمیت کا اندازہ کیا لگانا مشکل ہے۔ فرمایا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، نماز فجر کی یا فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور فرمایا کہ ان کے جفت اور طاق ہونے کی بھی مجھے قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع میں 1133 نمبر روایت ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں سے سب سے زیادہ افضل دن یہ 10 ذی الحجہ کے ہیں۔ ذی الحجہ کے جو ابتدائی پہلے 10 دن ہیں، یہ تمام دنوں سے زیادہ افضل اور عظیم ترین دن ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ان دنوں کے افضل ہونے کی اور اہم ترین ہونے کی وجہ کیا ہے۔ امام ابن حجر صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو ایک ممتاز جداگانہ مقام ملنے کی اہم ترین وجہ یہ ہے، لمکان اجتماع امہات العبادت فی، کہ ان 10 دنوں کے اندر امہات العبادہ، عبادات میں سے جو اہم ترین اور بڑی بڑی عبادات ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج، اور فرماتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی عبادات نماز ہے، صدقہ ہے، حج ہے، روزے ہیں،
اور یہ جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِ، پورے سال کے 11 مہینے اور 20 دنوں کے اندر یہ تمام عبادات ان دنوں کے علاوہ جمع نہیں ہوتی. تو یہ ساری اسلام کی اہم ترین عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام سال کے دنوں پہ اہمیت اور برتری عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ان ایام میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ اتنے اہم ترین جو دن ہیں، ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کہ عام دنوں کی طرح جیسے شتر بے مہار اور مقصد حیات کو فراموش کر کے ہم دن ایام گزار رہے ہیں، کیا ان کو بھی ویسے ہی گزار دینا ہے؟ یا عید کی تیاری میں بقیہ معاملات زندگی کے اندر غرق ہو کے ان ایام کو فراموش کر دینا ہے؟ ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنی غفلت کی اینک اتارنی اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اور یہ اپنے آپ کو احساس دلانا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اور بندے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور تم ابھی تک غفلت میں ہو. کب اپنے آپ کو بیدار کرو گے اور اپنے مقصد حیات کو یاد کرو گے؟ اس لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے ان ایام کی تیاری کے لیے مکمل مستعد کریں، چوکس اور چکنا کر لیں. اور ان ایام میں کرنے والا کام پہلا یہ ہے، جتنے بھی نیکی کے کام میسر آ جائیں کثرت سے اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے. کوئی قید نہیں ہے کہ یہ نیک کام آپ نے بعد میں کر لیں گے. زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر نیک اعمال کو بجا لائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود میں 243 نمبر اور مسند احمد میں 1968 نمبر روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن، تمام دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ان ایام کی نسبت ان دنوں کے اندر نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہو. سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی آپ نیک اعمال کریں گے اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اور فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی عام دنوں کے اندر جہاد کرنا وہ بھی اللہ کو اتنا اہم نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر خیر کا کام کرنا اللہ کو محبوب ہے. آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا اہم عمل نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر عبادات بجا لانا، نیک اعمال کرنا اللہ کو محبوب ہے. لیکن ساتھ ہی ایک استثنائی صورت میں بیان کر دی، فرمایا کہ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ایک مجاہد آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں لے جاتا ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں لے جاتا ہے، لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں مال بھی لوٹا دیتا ہے، لڑتے لڑتے میدان کارزار میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. نہ گھر واپس مال آتا ہے، نہ اس کی ذات واپس آتی. زندہ حالت میں تو اس کی ذات واپس نہیں آتی، واپس آتا ہے تو اس کی ایک لاش اور میت واپس آتی. فرمایا کہ ایسا مجاہد جو ان ایام میں جہاد بھی کرتا ہے اور اپنا مال بھی اللہ کے لیے لوٹا دیتا ہے، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، وہ آدمی ان ایام میں عبادت کرنے والے آدمی سے زیادہ مقام پا لیتا ہے. ورنہ ایک آدمی صرف جہاد کرتا ہے اور ایک آدمی ان ایام کے اندر عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عام دنوں میں جہاد کرنے کی نسبت زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے پیارے بھائیوں، پہلا کام ہم نے کرنا ہے، جتنے بھی اللہ توفیق عطا فرما دے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ان 10 دنوں کے اندر. دوسرا عمل، نماز فجر کا اہتمام کیجئے. عام دنوں کے اندر ہم سے سو غفلت ہو گئی، سوئے رہے، سورج طلوع ہونے کے وقت نماز فجر ادا کی. اپنے آپ سے عزم مصمم کیجئے کہ کم از کم ان 10 دنوں کے اندر میں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی. اس کے بعد
اپنے آپ کو اذکار میں، تلاوت قرآن میں مشغول رکھنا ہے، حتیٰ کہ سورہ طلوع ہو جائے۔ سورہ طلوع ہونے کے بعد آپ نے کم از کم 2 رکعتیں نماز اشراق، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں نماز اشراق کی ادا کرنی۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی میں 586 نمبر روایت، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، ثم قعد، پھر بیٹھا رہتا ہے، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، اتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز فجر سے بیٹھا ہے، سورہ طلوع ہو چکا، اور طلوع فجر کے بعد، سورہ طلوع ہونے کے بعد، ثم صلی رکعتین، کم از کم اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مکمل حج اور عمرے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ حد کرتے ہیں اپنے آپ سے، اللہ سے بھی حد کر لیجئے کہ ہم نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف لے کر حج جانا ہے۔ تیسرا عمل، ان ایام کے اندر جتنی اللہ استطاعت دے دے، جتنی اللہ توفیق دے، صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی کریں۔ عید کی تیاریوں میں جہاں ہمیں اپنے بیوی بچے نظر آتے ہیں، وہاں پہ یہ بھی نظر رکھے کہ میرے آس پاس میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے بہن بھائیوں میں، میرے پڑوس کے اندر کوئی غریب بچہ تو نہیں، یتیم بچے تو نہیں ہیں، کوئی بیوہ عورت موجود تو نہیں ہے، ان کے گھر میں راشن کی ضرورت ہے، ان کے بچوں کے لیے قربانی کے کپڑوں، عید کے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ کوشش یہ کریں کہ صدقہ و خیرات کریں اور ان غریب بچوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، معجم الکبیر للطبرانی میں 14207 نمبر روایت، آپ نے فرمایا کہ ان الصدقہ، یہ جو صدقہ ہوتا ہے، لتطفئ عن اہلھا حر القبور، جب آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اگر یہ آدمی گناہگار بھی فوت ہو جائے تو اللہ اس کی قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، اور قیامت کے دن ایک مومن آدمی جس نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارا صدقہ خیرات کیا، یا جتنے جوگا تھا، جتنی اس کے پاس استطاعت تھی، اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا، کل قیامت کے دن جب کسی شخص کو کوئی سائے کی جگہ نہ ملے گی، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے سائے، صدقے کے سائبان کی صورت میں سائے کے اندر کھڑا کر دیں گے۔ اور چوتھی فضیلت جناب بریدہ بیان کرتے ہیں، ما یخرج رجل شیئا من الصدقہ حتی یفک عنہا لحیی 70 شیطانا، آج میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا دشمن اگر میرے سامنے آ جائے، میرے رشتہ داروں میں سے ماں باپ کا جو دشمن سامنے آ جائے، اس کی گردن اڑا دوں، اس سے انتقام لے لوں۔ تو پیارے بھائیوں، کیا خیال ہے کہ جس شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری نسلوں کا بھی دشمن ہے، تمہارے باپ دادا کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ فاتخذوه عدوا، شیطان کو خیر خواہ نہ سمجھنا، ہمدرد نہ جاننا، اس کو دشمن ہی خیال کرنا۔ اور صدقہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، مسند احمد میں 23012 نمبر روایت ہے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مومن آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، ضروری نہیں ہے آپ لاکھوں روپیہ صدقہ کریں، اگر ہزاروں دے سکتے ہیں ہزاروں کر لیجئے، سینکڑوں دے سکتے ہیں سینکڑوں کر لیجئے، چند روپے اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، بندہ مومن کو، پیاسے مسلمان کو پانی کا گلاس پیش کر سکتے ہیں، پیش کر دیجئے، پیچھے نہ ہٹیے۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ شیطان جو میرا اور آپ کا، میری نسلوں کا دشمن ہے، دن رات ہمیں ورغلا پھسلا کے اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، ہم اس کے جبڑے توڑ دیں اور اس سے اپنا انتقام لے سکیں؟ اس لیے ان ایام میں تیسرا کام جو کرنا ہے وہ صدقہ و خیرات ہے۔ چوتھا عمل جو ان 10 دنوں کے اندر ہم نے کرنا ہے وہ روزوں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ روزوں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے. جیسے ذی الحجہ آغاز ہوتا، یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحجہ تک آپ روزے رکھا کرتے. وَيَوْمَ عَاشُورَا، اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے. وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، ہر مہینے کے 3 دن ایام بیس کے روزہ رکھا کرتے. اول اثنین من الشہر والخمیس، اور ہر مہینے کی پہلی سوموار اور جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے. جب ایک آدمی ایک نفلی روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اور پھر وہ روزوں کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس شخص کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے ہیں. تو جو آدمی کم از کم 9 روزے ذی الحجہ کے رکھ لے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے کتنا قریب کر لیں گے اور اپنے غضب اور جہنم سے کتنا دور فرما لیں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. 5واں عمل جو ان دنوں میں کرنا ہے وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے. بحث میں نہیں پڑھنا پاکستان کے مطابق رکھنا ہے کہ سعودیہ کے مطابق رکھنا ہے. روزے کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے. ہر علاقے کے اندر ہر شخص اپنے اپنے مطلع کے اعتبار سے جب چاند نظر آ جائے اس لحاظ سے جو 9 ذی الحجہ کا دن بنتا ہے آپ روزہ رکھیں. اگر تسلی تشفی نہیں ہوتی دونوں دن کا روزہ رکھ لیں. سعودیہ کے کیلنڈر کے مطابق بھی اپنے کیلنڈر کے مطابق بھی روزہ رکھ لیں، لیکن 9 ذی الحج کے روزے کا اہتمام ضرور کریں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 1162 نمبر روایت، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا. اللہ کے نبی 9 ذی الحج یوم عرفہ کے روزے کی اہمیت کیا ہے، کیا اس دن میں روزہ رکھنا جائز ہے یا رکھنا نہیں چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی روزہ رکھیں، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک وہ سال جو ماضی میں آپ کا گزر چکا، جو گناہ ماضی کے اندر آپ سے ہو گئے اللہ معاف کر دیں گے، والباقیہ، اور ایک وہ سال جو ابھی آپ کی زندگی میں آنا ہے اللہ آنے والے سال کے ایڈوانس ہی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. احباب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ اعمال کریں گے، کہ یاد رہے تو کریں گے. یہ میں نے سننے اینڈ پہ کون کون سے اعمال ہیں. 5 اعمال ہو گئے. 6واں عمل، ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اگر ایک آدمی عذر پیش کرتا ہے، اسپیشل مسجد کے اندر مصلی بچھا کے بیٹھ نہیں سکتا، قرآن کی تلاوت کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتا، دیگر معاملات زندگی بھی آڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے محترم بھائی، آپ بقیہ معاملات زندگی بھی ادا کریں، کاروبار بھی کریں، دیگر جو مصروفیات زندگی ہیں ان کو بھی اپنائیں، لیکن زبان تو فارغ ہے. جب تک زبان فارغ ہے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. سورہ حج کی 28 نمبر آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان معلوم چند دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ایام معلومات سے مراد المراد به ایام العشر، ایام معلومات سے مراد ایام عشر ہیں. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جائے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، ان ایام میں اللہ کے ہاں سب سے عظیم ترین دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ولا احب الیہ العمل فیہن، بقیہ دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں آتا جتنا ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. فرمایا کہ فاکثروا فیہن من التسبیح والتکبیر والتہلیل، اس لیے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، موجم الکبیر صحیح الجامع 5569 نمبر روایت ہے، ما احل محل قط الا بشرا،
جب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے بشارت دے دی جاتی ہے، ولا کبر مکبر قط الا بشرا، جب کوئی آدمی اللہ اکبر تکبیرات بلند کرتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبریاں دے دی جاتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس چیز کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں؟ کیا ایسے بندہ مسلمان کے لیے جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ قال نعم، فرمایا جی میرے صحابی، جو آدمی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی صدائیں زیادہ سے زیادہ بلند کرتا ہے، اللہ رب العزت عرش معلیٰ سے اپنے اس بندہ مومن کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ نازل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اہتمام کیجئے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں۔ ساتواں عمل ان ایام میں جو کرنے کا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 9969 نمبر روایت ہے، کان ابو ہریرہ وابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے خود بھی تکبیرات کا اہتمام کرتے، یخرجان الی السوق، اور بازاروں کا رخ کیا کرتے اور بازاروں میں جا کے بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے۔ مقصد ریاکاری نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو یاد دہانی کروائی جا سکے۔ ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، لوگوں کو جب ہماری آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں گی تو لوگ بھی زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں گے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، یکبرانی، خود بھی تکبیرات پڑھتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، تو لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تکبیرات کے الفاظ روایات کے اندر الگ الگ بیان کیے گئے۔ ابن ابی شیبہ میں 5697 نمبر روایت کے مطابق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک کلمہ یہ ہے۔ دوسرا سنن الکبریٰ للبیہقی میں 6280 نمبر روایت کے مطابق اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا، یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اور تیسرا کلمہ بھی آتا ہے لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ تکبیرات کا جو اہتمام ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے شروع کر دیں، اور 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھی جائیں۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تب سے تکبیرات کا اہتمام شروع کر دیا جائے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات پڑھی جائیں۔ 8واں عمل جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ بال اور ناخن کاٹنے سے اجتناب کریں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں 1977 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا دخل العشر وعنده اضحیہ یرید ان یضحی، جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہو جائیں اور جو بھی مسلمان قربانی کا ارادہ کرتا ہے فلا یاخذن شعرا، وہ اپنے بال نہ کاٹے، ولا یقلمن ظفرا، اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ یہ 8واں کام کرنے والا ہے۔ 9واں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو کیا وہ بھی اجر حاصل کر سکتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے دن وہ بھی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کٹوائے، اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے رکا رہے۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بال کاٹ لے اور ناخن کٹوا لے یا کاٹ لے، اس سے بھی اس کو انشاءاللہ قربانی کا اجر مل جائے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ 10 ذی الحجہ قربانی کے دن قربانی اللہ کے لیے کی جائے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرا گزر بسر صرف یہ دودھ دینے والے جانور پہ اس کے دودھ کو بیچ کے اپنا گزر بسر کرتا ہوں، اگر میرے پاس اس جانور کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی کے لیے میسر نہ ہو تو کیا یہ دودھ دینے والا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا، ولیکن تأخذ من شعرک وأظفارک وتقص شاربک وتحلق عانتک فتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل،
فرمایا کہ دودھ دینے والا جانور قربان کر کے اپنے بیوی بچوں پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ ان کا گزر بسر اسی پر ہے۔ فرمایا کہ تم ان ایام میں بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہو، نماز عید ادا کرنے کے بعد اپنے بال کٹوا لینا، ناخن کاٹ لینا، اللہ کے ہاں تیرے لیے قربانی کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، نواں عمل یہ ہے کہ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو ان ایام میں حج اور عمرہ کو یقینی بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کیا کریں جتنی اللہ استطاعت دے۔ کبھی حج پہ چلے گئے، کبھی عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، انسان کا اللہ تعالیٰ غربت اور فقر و فاقہ، غربت بھی ختم کر دیتے ہیں، اور یہ غربت اور انسان کے گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں۔ کما ينقی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جیسے بٹی کے اندر چاندی کو ڈال دیا جائے، لوہے کو ڈال دیا جائے، سونے کو ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد میل کچھ الگ ہو جاتی ہے اور صاف شفاف خالص چیز سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے جب انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو رب العالمین اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں، اور اس کے غربت کا، فقر و فاقہ کو بھی اللہ دور کر دیتے ہیں، مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانیاں آ جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں ان ایام کی فضیلت کو سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔